بروادگی دی چیخاں دی آوازیں آ رہی ہوں نقیلا بج پڑیا مدینے والے انج روندے انج لگدا جویں مکاناں دیاں چھتاں اڑ جان گیاں آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا جڑے کھڑے نے انہاں کول بیٹھیا نہ گیا جڑے بیٹھے نے اٹھیا نہ گیا کئی صحابہ نبی کریم دے وصال دی خبر سن کے موت ہو گئے نوجوانوں کئیاں دا دماغی توازن بگڑ گیا لوگ چیخاں مار کے مدینے دیاں کھڑیاں رو رہے فرشتے بھی رو رہے جنات بھی رو رہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں نبی کریم دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید کھیتاں نو پانی دے رہے پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی کریم پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر پر بھی نہیں ویکھیا آسمان پر ویکھ کے کہنے لگے ربا یہ تیرا ماہی ڈر گیا ہے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے یاد دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھا کدرے اکھیاں دا بزرگ نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرودی کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ عزیز القدر واجب الاحترام مدد محترم علماء کرام نعت خانہ شری لسان فانیان محفل نبیب محفل معززین علاقہ مہمانہ گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام عجدہ پاکیزہ مسلمہ بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جامع مسجد مدنی بڑھن دے اندر انعقاد پذیر میں انتہائی شکر گزارا اس محفل مبارکہ دیبانی برادر مکرم جناب عزیز محمد رحمان صفدر صاحب عبد الجبار محمد شان سبحانی صاحب اور انہا دے دیگر تمام معابرین ملاد کمیٹی بڑھن دے تمام رکھیں
جنہاں نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام فرما کے میں نور باب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا قاری رمضان سیالی صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ آپ بھی تشریف فرمانے، نقیب محفل عبید حسین جلالی صاحب نے اپنی نقابت بالفضیل اللہ بابا محسوس فرمایا۔ جناب محمد افضل قادری صاحب نے بھی اپنی حسین آواز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی مدحت آپ باب تک پہنچائی۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعائے کہ رب تعالیٰ اس رات صدقہ جس راضی سبحان حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئی، اللہ میری اور آپ باب دی اج دی رات اس رات صدقے قبول فرمائے اور سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑے دل کو احتشام نال آپ باب نے ملا شریف سے اہتمام فرمایا۔ علماء نو اپنے آقا دا ملاد ہی منونا چاہیے، اسی اپنا حق غلامی تے ادا نہیں کر سکتے، مگر نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس کے اندر اپنی ارمغان نیاز پیش کر سکتے ہیں۔ سائیں قبول فرمائیں۔ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ سانو نبی کریم علیہ السلام دی وصال مبارک دا موضوع سناؤ۔ اس حوالے میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک میتون وانہم میتون۔ فرمائے محبوب کریم علیہ السلام انہاں نے بھی مر جانا ہے اور توہانوں بھی اسی اپنے وصال تے وصل دی دولت عطا کریں گے، وصال عطا کریں گے۔ اللہ نے سارے لوگوں دی موت کو علیحدہ بیان کیتا، نبی دی موت کو علیحدہ بیان کیتا۔ اس جملے نے دس دیتا کہ نبی دی موت اور عام بندے دی موت جو فرق ہوتا ہے۔ فرمائے انکا میتون وانہم میتون۔ یاد رکھیے گا کہ روح جسم دی جدائی دا نام موت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی فقط آنی ہے، یعنی کہ انبیاء کو بھی اجل موت آنی ہے مگر فقط اتنی دیر واسطے کہ ایک آن دی آن واسطے، ایک گھڑی واسطے، ایک لمحے واسطے۔ اس تو بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام دی ایک طویل زندگی دا آغاز ہے جڑی کدے نہ ختم ہونے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موت حیات کا فلسفہ بیان فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ فرمایا تسی اللہ دا کیوں انکار کرو گے کہ تسی مردہ سو تہاڈا نام و نشان بھی نہیں سی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان سے ایک دور ایسا بھی گزرے کہ جدو انسان دا نام و نشان بھی نہیں سی۔ وہ متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ایک موت سی۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تسی مردہ سو فاحیاکم، پھر اسی تسی دوستانو عدم وچوں وجود وچ لے کے آئے کہ تانوں ایک زندگی عطا کی تھی، ایک حیاتی عطا کی تھی۔ فرمایا زندگی عطا کر کے ثم یحییکم، پھر اساں تینوں موت دیتی، ثم یحییکم، فرمایا پھر اس موت کے بعد پھر ایک قبر سے زندگی عطا کرا گئی۔ اس زندگی کے بعد اللہ نے اس موت کا ذکر نہیں فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر اساں تسانو اپنی بارگاہ چ بلا لواں گے۔ تو اس آیت مبارکہ چ اللہ نے دو زندگیاں تے دو موتاں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو گرامی قدر حضرات، اگر عام انسان اپنی قبر سے زندہ ہے تو پھر نبی دی زندگی دے کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے تباری صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی موت وارد ہوئی، مگر یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام دی موت اور عام انسان دی موت جو اتنا ہی فرق ہے جتنا عام انسان تے حضور دی عظمت جو فرق ہے۔ حضور علیہ السلام دی صحابی نبی کریم دے چچا زاد حضرت مصعب بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک دے چچا حضرت عباس دے بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ میں آخری انسانہ کہ جڑا نبی پاک نو قبر انور چ رکھ کے باہر نکلیا۔ فرماتے ہیں حضور نے جدو دفن کر لگے تے قبر چ نکل دیا مجھے خیال آیا کہ آخری باری پھر میں محبوب دی زیارت کر لواں۔ فرماتے ہیں میں دوبارہ حضور دی قبر انور چ اتر گیا تو
حضور دے رخ انور تو میں کپڑا اٹھا کے دیکھا کہ حضور دے لب مبارک پہ ہلتے سن. میں کان لا کے سنیا کہ حضور دے لب چو آوازی رب حبلی امتی. تو پتہ چلے آ کہ روح دا نکل جانا اے موت دی دلیل ہے تے قبر وچ حضور دے ہوندا دا ہلدیاں ہونا تے دعا دا کرنا اے نبی دی حیات دی دلیل ہے. گرامی قدر حضرات کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میری زندگی بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے کہ میری موت بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے. اس کی تھی یا رسول اللہ زندگی تے بہتر ہے تے موت کیویں بہتر ہے. فرمایا زندگی دے اندر میں تہانوں اسلام دے قانون ضوابط اسلام دے اصول سکھا رہا ہوں. اس واسطے میری زندگی تہاڈے واسطے بہتر ہے. فرمایا تے موت اس طرح بہتر ہے کہ جب میں قبر وچ چلا جاواں گا تے ہر جمعرات نو تہاڈے اعمال نامے میری بارگاہ وچ پیش کیتے جان گے. فرمایا تہاڈے چنگے عمل دیکھ کے میں خوش ہویا کراں گا تے برے اعمال تے تہاڈے واسطے بخشش دی دعا کریا کراں گا. تو اس ساری چیزاں دس رہی ہیں کہ نبی دی موت تے عام انسان دی موت تے بڑا فرق ہے. تو وصال مصطفیٰ دا موضوع سنن تو پہلے اپنے ذہن چ پہلے اے بٹھا لو کہ اسی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث کے مطابق حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اسی حضور دی سیرت طیبہ دا آ رنگ پیش کر رہے ہیں کہ اسی میلاد بھی بیان کرنے ہیں تے انہوں بھی نبی پاک دی عظمت سمجھ رہے ہیں کہ حضور دا وصال بیان کر گئے تے انہوں بھی اسی حضور دی عظمت ہی سمجھ رہے ہیں. تو میں رسال مبارک دے متعلق چند واقعات احادیث دی مطابق آپ احباب دی گوش گزار کرنے تو سبحان اللہ فرماؤ کہ میں قرآن پڑھوں گا. غالباً میں پہلی باری آئیں گے بڑھنے تو سبحان اللہ میرے واسطے کو جوڑ کے رکھی ہوگی. جتنی جوڑ کے رکھی نا ساری میں دے میں نال لے جاؤں گا. ایک کوشش اور کرو بلا ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ نہ منو تقریر ہوندی نہیں. جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا میری بکل کھولو تو دا ہاتھ چکے نہ تے جگہ کے ہلا کے اونچا کر کے بولے. میں دعا کرنا علامہ صاحب سارے علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. وہ جڑا یہ اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. وہ جگہ یہ اس اونچا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جائے. تو تیرا کی جاندا جڑا یہ اس تو اونچا بولے نا جو جاگ نے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کا میں پھر حولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ نے فرمایا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. فرمایا اگر رہے گی تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے گی. عرض کی دیا ایسا سارے بنا ہو جانا تو باقی رہ جانا ہے. عرض کی دیا جے کدے میرا دل جی کرے میں بھی باقی رہ جاواں. اللہ نے فرمایا نبی کھلیا موجود ہے. فرمایا مالا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ نے فرمایا سارے نے ہلاک ہو جانا ہے. کل شيء هالك الا وجهه. اللہ نے فرمایا سارے نے بنا دے ہلاک ہو جانا ہے. فرمایا کہ میں باقی رہ جانا ہے. اللہ فرماتا ہے بندیا باقی رہنا ہے یاری میرے اللہ نے مرن تینوں بھی نہیں دیوا. باقی سب کچھ بنا لے. کل شيء هالك الا وجهه.
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ادا ترجمہ میرا دی کر دما تانوں حضرت پیر باہو کو کروا کے دے. انہوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں پر ہے جی. اچھا جی تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کیا کروں بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جانا ہے. جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے مصطفیٰ دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جدہ کھائیے او دا گائیے جنہوں لگتا میں حضور دے لنگر تے پالنا اچھا بولے سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے فرمایا ثابت صدق گولڑے دا تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہے. فجر دی نماز پڑھ کے نا تسبیح پڑھ دے مارننگ واک کر دے. گولڑے دے ریلوے اسٹیشن پہ جا رہے تھے. انگریز دا دور حکومت. انگریز بندوق لے کے شکار کرنے نکلے. انہوں نے پہلی بار تسبیح دیکھی کہ بابا جی دی تسبیح پکڑ کے کہتے بابا جی ایک ہی ہے. آپ وہ بندوق والے اشارہ کر کے فرما دیں ایک ہی. انگریز کہنے لگے میرا ہتھیار ہے. فرمایا اے میرا ہتھیار ہے. انگریز بڑی حیرت نہ تسبیح والے دیکھ کے کہنے لگے بابا جی اتنا کی کر دے ہو. آپ وہ بندوق والے اشارہ کر کے فرما دیں تسی اتنا کی کر دے ہو. انگریز کہنے لگے میں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا. انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی. گولی جا کے پرندے دے سینے سے لگی. پرندہ پھر بنا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں ادھے نال اے کرنا. آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کھول گئے. مردہ پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا. فرمایا میں ادھے نال اے کرنا. جے محمد دی آل دا اینے صدیہ دے بعد حال ہے کہ اٹھو کر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاتے ہیں تو پھر محمد دی زندگی دے کیا کہنے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آئیے گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک دے چند میں ایام آخری حضور دے آپ دے گوشت گزار کرا. نبی کریم ایک جنازہ پڑھ کے گھر آئے. سربر کائنات انہوں رستے اندر بڑی شدید سر درد شروع ہو گیا. حضور جب گھر آئے تھے عائشہ صدیقہ نے اپنا سر کسی کپڑے نہ بدیا ہے. ہائے ہائے تینے کر دیا. نبی کریم گھر آئے تھے عائشہ صدیقہ عرض کر دی یا رسول اللہ جو میرے سر جو بہت شدید درد ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ آج میرے سر جو بہت شدید درد ہے. اس دن تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے بخار تیز ہونا شروع ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام بخار دی شدت کے باوجود نماز پڑھن بھی آمدے نے. دنیا دے سارے کام بھی چلا رہے ہیں. جو دن گزر دے جا رہے بخار شدت اختیار کرتا جا رہے ہیں. حتیٰ کہ اس قدر بخار تیز ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے غشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر حضور دی حالت ٹھیک ہوئی تو نبی پاک نے فرما جاؤ مدینہ طیبہ دے 7 کوہیاں دا پانی اکٹھا کر کے لے آؤ.
مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا گئے تھے، آپ نے 7 کنویں دا علیحدہ علیحدہ پانی اکٹھا کر کے لے آنا، نبی پاک نے کھلے برتن بٹھا کے غسل کرایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام دا بخار مبارک تھوڑا بخار اتریا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ بخار دی شدت ہوئی، پھر دوبارہ 7 کنویں دا پانی لیا کے نبی پاک نے غسل کرایا گیا۔ بخار دی شدت وچ کمی آئی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ بخار، 3 مرتبہ اس طرح 7 کنویں دا پانی علیحدہ علیحدہ لیا کے مکس کر کے نبی پاک نے غسل کرایا گیا۔ بخار دی شدت وچ کمی آندی مگر دوبارہ بخار ہو جاتا۔ آخر نبی کریم علیہ السلام دی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کو اٹھ کے نماز پڑھاون واسطے مسجد نبی شریف وچ نہیں آیا جا رہا۔ گرامی قدر حضرات، صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین صفحہ چ کھلو کے نبی پاک دا انتظار کر رہے کہ آمد جے سرکار نماز پڑھاون۔ حضرت بلال حبشی دی عادت سی کہ آپ اذان پڑھ کے جب نماز دا وقت آندا ہے حضور دے حجرے دے باہر کھلو کے 3 مرتبہ کہندے نے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا آ جاؤ۔ اج 3 مرتبہ حضرت بلال حبشی نے آواز دی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بلال حبشی کو پیغام پہنچاؤ کہ آج میرے ابو بکر صدیق کو کہو کہ نماز پڑھا دے۔ عائشہ صدیقہ نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو جان ابو بکر صدیق دا دل بڑا نرم ہے، انہاں کو تہاڈے مصلے تے کھلو کے تہاڈے بعد نماز نہیں پڑھی جانی۔ تے یا رسول اللہ جے حکم ہوئے تے حضرت عمر فاروق نو کہہ دیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں، میں کہہ رہا کہ میرے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ عائشہ نے دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تے عمر فاروق کو کہہ دیں کہ نماز پڑھا دے، من میرے بابا جان کو نہیں پڑھی جانی تہاڈے بعد۔ سرکار نے 3 مرتبہ بڑی شدت نہ فرمایا میں کہہ رہا کہ میرے ابو بکر کو وہ نماز پڑھائے، نالے امت نو دسنا سی کہ محمد دے بعد جڑا محمد دے مصلی دا وارث ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جڑا رسول دے بعد رسول دے مصلی دا وارث ہے۔ حضرت بلال حبشی نے پیغام ملیا تے روندے اپنے سر چ ہاتھ ماریا تے رو کے کہنے لگے بلال تیری ماں نے تینوں جنم ہی کیوں دیتا؟ تے جے جنم دے لیا سی تے تو اج دا دن کیوں ویکھیا کہ نبی دے بغیر تو نمازاں پڑھے گا؟ حضرت بلال حبشی روندے آگے مسجد نبی آ کے صحابہ نے جب دسیا کہ نبی پاک دی طبیعت ناساز ہے، اج سرکار نماز پڑھاون نہیں ہونا، تے ابو بکر صدیق نو کہو نماز پڑھاون۔ صدیق اگر مصلی تے کھلو گے ساری نماز سارے دی ہجکیاں دی رون دی آواز آ رہی ہے، تاجدار صداقت بھی رو رہے۔ اج نبی پاک تو بغیر نماز پڑھنا پہلی بار موقع ہے۔ گرامی قدر حضرات، وقت گزرتا جا رہا، ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد تک بھی نہیں آیا جا رہا، کمزوری دی اثار ہے، بخار دی شدت بہت ہے۔ آخر نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ مولا علی میرے ذرا قریب آؤ۔ 2 صحابہ دے، ایک مولا علی دے ایک دوسرے صحابی دے قدے تے ہاتھ رلتے بازو رکھے تے نبی پاک مسجد نبی شریف وچ آئے۔ صحابہ نبی پاک دی حالت ویکھ کے مزید رونا شروع ہو گئے۔ منبر تے بیٹھ کے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے دوران نبی پاک نے فرمایا جی میں عزت حملہ کیتا اج محمد دی عزت حاضر ہے، جے میں کسی دا مال کھادا تے فرمایا جی محمد دا مال حاضر ہے، فرمایا جی دا حق میری ذات دے اج لے لوے۔ رسول کریم نے بار بار فرمایا صحابہ میں کہنا جی دے بعد میرے حق مقروض ہے میں اگر کسی دا تے اج میرے کو لے لوے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھلو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 3 درہم تے دینار تو ہڈے کو لینے نے، فرمایا کدوں میں لے سکتا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کو منگتا آیا سی تے تو سامنے نے فرمایا سی تو انہوں دے دے میں تینوں دے دے مانگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 درہم انہوں دے دیتے۔ بار بار میرے نبی فرما رہے جدے کل میں حق دینا ہوگے آج محمد فرمایا حاضر ہے، آج میرے کو حق لے لو۔ گرامی قدر حضرات، اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے، انہاں دا نام ہے حضرت اوکاشا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر تسی بار بار نہ فرما دے تو میں کدے اٹھ کے کھڑا نہ ہوگا، تو آٹا حکم سمجھ کے اٹھ کے کھلو گیا تو یا رسول اللہ میں ایک حق لینا تو ہڈے کروں۔ نبی کریم نے فرما بولو۔ حضرت اوکاشا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب جنگ دے دوران تسی صفحہ درست کروا رہے سو تو میں تھوڑا جا صف دے بچوں باہر سا تو سامنے نو نیزے دے نال اس طرح کر کے ٹھوکر لگا کے فرمایا کہ کتار صدیق کر، تو سامنے جو نیزہ ماریا سی نا تو میں نو درد ہویا سی، آج میں بھی بدلا رہنا تھی یا رسول اللہ میں بھی نیزہ مارنا چاہنا۔ صحابہ نے مڑ کے صحابی بن بیکھا اوکاشا تو تے جان قربان کرنا نبی پاک تو جنگ بھی نبی پاک تو قربان کون واسطے گیا سے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا رہے گا۔ گرامی قدر حضرات میرے آقا نے فرمایا کوئی نہ بولے،
فرمایا میں عدل تے انصاف والا نبی ہوں، میں بدلہ دے مانگا۔ کونین والی نے فرمایا نیزہ منگواؤ۔ نوجوانوں پتہ چلیا کہ نیزہ تے مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دے گھارے۔ کونین والی نے فرمایا سلمان پاکی جاؤ ذرا نیزہ لے کے آؤ۔ سارے صحابہ بھی رون لگ پہ، حضرت سلمان پارتی رون دے مولا علی دے گھرے آئے، آپ کے دروازہ کھڑکایا، عرض کی جی سیدہ نیزہ لینے آیا۔ سیدہ فرما دیا نے جنگ دا بیلا بھی نہیں، پاپا دی طبیعت بڑی نساؤ دے، اج نیزہ کی کرنا ہے۔ عرض کی جی سیدہ ایک صحابی نے نیزہ موڑ کے نبی کریم کو بدلہ لینا ہے۔ سیدہ دالا پاؤں نالے روندیا نیزہ دیتا ہو، نالے امام حسن حسین بچپن جنال ٹورے آؤ۔ فرما دیا جاؤ جا کس صحابی نو آکھے آجے، ایک دے بدلے سانو 100 مار لائے، ساڑے نانے نو تکلیف نوا دیویں۔ نوجوانے نیزہ بھی آیا، حسین کریمین بھی آگئے، جڑے ویلے حضرت اوکاشا نو نیزہ پکڑایا گیا، حضرت صدیق اکبر سامنے آگئے، فرمایا اوکاشا میرے ماں دی طبیعت بڑی نساز ہے، ایک دے بدلے میں 100 مار لائے۔ نبی کریم نے فرمایا صدیق ہٹ جو بدلہ میں دیواں گا۔ حضرت عمر فاروق آگئے، عرض کی دی فرقبلی والے اجازت ہوئے میں نے دیکھو لینا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہٹ جاؤ میں عدل والوں نبی ہوں۔ حسن کریمین آگئے، فرمان لگے اوکاشا سانو ایک دے بدلے 100 مار لیں، سادے قدنانے دی طبیعت بڑی نساوا دے۔ میرے نبی نے دیکھنے سینے نہ لگایا، فرمایا پتروں میں کائنات نو عدل سکھانے آیا ہوں۔ میرے آقا نے اپنی بر مبارک دوتر کے فرمایا اوکاشا آ جاؤ، جتھے میں نیزہ مارے سی آکل نو تھے نیزہ مار لائے۔ حضرت اوکاشا نیزہ لے کے قریب ہے، عرض کی دی کملی والے جدو تسا نیزہ مارے آسی، اس ویلے میں قمیض نہیں سی پہنی، یا رسول اللہ ذرا کند تو کپڑا چکے آجے، میں بھی توانو نیزہ اسے حالت چ مارنے۔ میرے نبی نے اپنی قد مبارک تو کپڑا ہٹایا، اوکاشا نیزہ لے کے قریب ہے، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، اوکاشا نے میرے آؤ کے نیزہ زمین تے سٹے آؤ، آگے نبی پاک نو جفا مار لے آؤ، گلے لب نبی دے جسم دے نو لگے چمی جا رہے روئی جا رہے۔ نبی کریم نے فرمایا اوکاشا بدلہ لے لے، عرض کی دی کملی والے میں بھی قربان، میرے ماں پہ بھی قربان آ جان۔ عرض کی دی کملی والے آؤ، میں تے دنیا دے آئے تیرے تو قربان ہونا واسطے ماں، عرض کی دی سونے تیرے کلو بدلے کا دے لواں۔ فرمایا اوکاشا انج کیوں کیتائی، عرض کی دی سونے توڑیاں گلاں تو لگ دا جدائی دا ویلا آ گیا ہے، سرکار دے جان دا ویلا آ گیا، تینوں خیال آیا میں جانی واری نبی دے جسم نہ لے کے واری اپنا جسم نہ سے کر دے وہاں، کیونکہ میرا ایمان ہے جدا جسم نبی دے جسم دے نال لگ جائے ہو دے تے تو دخدیا کہ حرام ہو جانے۔ ایک باہر جڑی چیز مصطفیٰ دے جسم نہ لگ جائے، وائش کا تیرے بلے بلے۔ تائیو بابا اللہ شاہ نے فرمایا، آپ فرما دینے عشق کردہ سزا اپنی مرضی دکھم نئے رابے خدا نہ قرابے خدا، عشق کردہ سزا اپنی مرضی دکھم نئے رابے خدا نہ قرابے خدا، جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر، نئے کعبہ تے نہ کربلا وے خدا۔ جب آنا نبی کریم گھر تشریف لے آئے تو بخار کی شدت سے اضافہ ہو گیا۔ کافی سارے واقعات میں اختصار نہ دو چرز کر رہا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اچانک نگاہ اٹھی تے ویکھیا جبریل دروازے چ کھڑا ہے۔ فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ یقرئ السلام، اللہ دا سلام لکھے آنا جنہوں رب سلامہ بھیجے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا محبوب جی کی حال ہے، کی حال ہے. حالوں پوچھتا جنہوں پتہ نہ ہو. رب دی شانت نہیں کہ دنیا چ کسی نے پوچھے تیرا کی حال ہے، انہوں سارے دے حال دا پتہ ہے. اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے. اگر وہ پوچھ لے ہم سے اکھے تینوں تے سارے دے حال دا پتہ تو کیوں پوچھنا. اکھے حال تو مینوں سارے دے پتہ پر دنیا دا رواج ہے نا یار نو پوچھ دے نا کی حال ہے. میں بھی اپنے باقی میں پوچھنا کی حال ہے. اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. 18 سال کے بعد شفا ملی. ایک دن جبریل پوچھا کی حال ہے؟ فرماتے نے مندہ ہی حال ہے. جبریل نے عرض کی تھی 18 سال کے بعد شفا ملی تو فرماتے ہو حال مندہ ہے. فرمایا وہ بیماری چنگی سے رب روز پوچھ رہا سی کی حال ہے. شفا نال او لطف نہیں آ رہا جڑا بیماری میں رب دے حال پوچھن دا لطف. جدو ماں ہی پوچھن کی حال. جبریل عرض کی تھی اللہ فرماندہ کی حال ہے. نبی پاک فرمان لگے جبریل میں بڑا دکھی ہوں. اللہ فرما سونے ہیں جی زندگی دی لوڑ ہے تے اساں کڑی کدھروں لین جانی ہے. الذی خلق الموت والحیات، زندگی تے موت آپ ہی بنائیے، اسی زندگی لمبی کر لینے. اس کے یا اللہ میں زندگی کی کرنی، میں تے آپ تیرنا ملاقات کرنا چاہنا. اللہ فرما جبریل پوچھو میرے باہی نو سونے پھر دکھی تے پریشان کیوں. سید عالم دی اکھاں چتھرو آگے تو رو کے فرمایا یا اللہ اج میں انہاں دے وچ وسنا تے عذاب تے پتھراں دی بارش نہیں ہوندی، شکلاں نہیں بگڑدیاں، پچھلیاں قوماں دی طرح عذاب نہیں آ رہے. میں ٹر گیا تے میرے بعد کدھر انہاں تے پتھراں دی بارش نہ ہو جائے، کدھر شکلاں نہ بگڑ جاون گناہاں دی وجہ تو. تے عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ تے آنا پر مینوں پہلے دس میرے بعد میرے غلاماں نال کی کرے گا. بڑھن والے کدے غور کیتا جے ماں دا آخری ویلا ہوئے تے ماں کہندی ہے میرے پتر نو بلا لو. پتر دا آخری ویلا ہوئے تے کہندا میری امی نو بلا لو. بہناں کہندی ویراں نو تے ویر کہندے بہناں نو یار کہندے یاراں نو بلا لو. یار معاذ آخ دے نانا والے تیری عظمت تو صدقے نہ جاواں آخری ویلا تے خیال امت دا یار ہے. کسے دا خیال نہیں اپنی امت دا خیال ہے. نوجوانوں کون ہے دیوالی پیدا ہوئے تے امت دی معراج تے گئے رب نے جنی وار پوچھا منگو جو منگنا آکھیا امتی. قبر وچ امتی، حشر نو امتی. جدو سارے نبیاں نے نفسی نفسی کہندے ہونے میرے نبی نے اوتھے بھی امتی امتی کہندے ہونے. میں تیری رحمت تو صدقے سونے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرے بعد میرے غلامہ دا کی کرے گا. اللہ فرمایا سونے دکھی نہ ہو، اسی انج کر لیا کہ جڑا تیرا غلام مرد تو 1 سال پہلے توبہ کر لے میں او دی ساری زندگی تے کالے گناہاں تے چٹی چادر تے رحمت دا پردہ پا کے معاف کر دے گا. میرے آقا نے عرض کی تے سودا تے ٹھیک ہے پر سال پہلے کنوں پتہ لگنا میں مر جانا، کون توبہ کرے گا. عرض کی تی اللہ انہاں ول نہ ویکھ تے میرے ول ویکھنا تے سودا ذرا سستا کر دے. ابن کثیر نے لکھا کہ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی اللہ فرما سونیا تو دکھی نہ ہوئیں اسی انج کر لینے کہ جڑا مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا وہ دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا. سرکار نے فرمایا مولا ذرا تھوڑی جی نرمی اور کر دے. اللہ نے فرمایا سونیا تو نہ دکھی ہو، محبوب دکھی نہیں نہ ویکھے جاندے تے اسی انج کر لینے جڑا مرن تو 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے انہوں بھی معاف کر دے گا. قول ادوالی نے عرض کی دیا اللہ تھوڑی نرمی اور کر دے. اللہ نے فرمایا قولی والے دکھی نہ آئے اسی انج کر لینے جیڑا مرد 1 دن پہلے توبہ کرے گا انہوں معافی دے دیواں گا. عرض کی دیا اللہ انہاں ول نہ ویکھ میرے ول ویکھ کے نرمی فرما دے. اللہ نے فرمایا قولی والے آؤ جیڑا مرد 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا معافی دے دیواں گا. عرض کی دیا اللہ اور سودا سستا فرما دے. اللہ فرما کملی والے دکھی نہ آیا انج کر لینے اسی 90 سال دے گناہوں آخری ویلا آ جائے ادھی روح نکل جائے ادھی
ایڈا لجپال نبی، ایڈا لجپال نبی 80-90 سال دے گناہ دے دل دی شرمندگی تے معافی پر بڑھن والے جڑے اگلا جملہ بول لگا کلیجے ٹھر جاون گے میرے نبی ویکھ کے عرض کیتی مینوں اے بھی نہیں قبول اللہ فرما سونے ہن پیچھے کی رہ گئے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے اکھیاں زبان بند ہو جائے دل دی شرمندگی تے ساری زندگی تے گناہاں دی معافی دے رہا پیچھے کی رہ گیا عرض کی دی اللہ معاشر دے میدان سے کچھ یہ بھی آ جانے نے جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانا نہ مسکینہ دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا کملی والے روینا اسی انج کر لینا یا آخری ویلا آ جائے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے اکھیاں زبان بندے ہو جان اس ویلے جڑا دل سے شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دیواں گا جڑا قیامت نوں بغیر شرمندگی دے آ گیا شفاعت کر دیویں انہوں ہی معاف کر دیواں آخری ویلے انہوں ہی معاف کر دیواں گا صبح قیامت نوں سونے شفاعت کر دیویں شفاعت کر دیویں میں معاف کر دیواں گا میں دا ترجمہ دے کرے کرنا رحمت میرے حضور دی باجاؤں پہ مار دی بھئی رحمت میرے حضور دی باجاؤں بھئی اپنا اپنا تے نال دے بھی ہاتھ کھڑا کرو اور رل کے سارے نبی پاک دے نات خان بھر جائیے جنہوں حضور دی رحمت دے مانے نا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں عملہ دے مانے وہ بے شک نیمہ رکھے تے جنہوں حضور دی رحمت دے شفاعت دے مانے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے تو مل کے سارے پڑھئے رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمت میرے حضور دی جلدی آگے آئے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارے فرمایا منو کیوں لین آگے آئے ہر نبی نے اپنا خیال آیا کہ کوئی کملی والا ہے آخری ویلے بھی تیرا میرا خیال ستائی جا رہا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے آپ فرما دے تینوں قوت بخشی مولا یہ سب خلقت دروازہ کھٹ گیا سیدہ پاک نے فرمایا کون آواز آئی ایک عربی ہیں نبی پاک دا پتہ رہنا ہے فرما دیا ہوں والے میرے بابا دی طبیعت بڑی ناساز ہے پھر کبھی آ جائے نوجوانوں عربی چلا گیا کہ دوسرے دن دروازہ کھڑ گیا سیدہ پاک فرما دیا کون اس کے نیچے یہ تھا کل بھی آیا ساتھ بڑی دور تو آیا نبی کریم دا پتہ لینا آیا فرما دیا ہوں والے پھر کدے آ جائے میرے بابا دی طبیعت بڑی ناساز ہے
نوجوانوں تیسرے دن دروازہ کھڑکے پوچھا کون؟ آواز ہے سیدہ میں وہی عربی آیا جو 3 دن گزرے نبی پاک دا پتہ لینا رہا. سید عالم ہے کہ فرماتے ہیں بیٹی کون ہے؟ عرض کی تھی بابا کوئی عربی 3 دن گزرے تو ہاڑی خبر کی واسطے آ رہے ہیں, تیمارداری واسطے آ رہے ہیں, میں اجازت نہیں دے رہی. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ انہیں کدے کسے بھوئے جا کے اجازت نہیں مگیا, تیرے حیاء دی وجہ تو اندر نہیں آ رہا, تیرے پردے تے حیاء دی وجہ تو نہیں آ رہا. واہ سیدہ تیری عظمت و صدقے. جبریل دروازے دے ایک دن اولے کھڑا, میرے نبی بیٹھ کے فرمایا جبریل اندر آ جا. عرض کی دی سونے کہ میں آما بیڑے سے تیری بیٹی زہرہ بیٹھی ہے. فرمایا تو کیڑا انسان ہے, تو تے فرشتہ, تو تے آ جا. تے جبریل دروازے دے اولے ہو کے عرض کی دی سونے فرشتہ ہونا اپنی جگہ, زہرہ دا حیاء اپنی جگہ ہے, زہرہ دا حیاء اپنی جگہ. قاری صاحب کہہ رہے ہو شیر سنا دے تو میں پڑھ دے جو سبحان اللہ فرماؤ سارے. یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال ایک بار تے مدینہ ضرور جاؤ. انہیں جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے. سائیں سردار بگار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین دے سیدہ جے شریعت دیا بیڑیاں میرے پیارا چنا ہو. شریعت اجازت دے تے لوگ کعبے دا طواف کر دے, میں تیری قبر دا طواف کراں. یہ رسول اللہ دی بیٹی ہے. سید عالم نے فرمایا فاطمہ تیرے پردے دی وجہ تو اندر نہیں آ رہا. سیدہ بابا دے سینے تے لیٹ گئیاں, عرض کر دیا بابا کون ہے؟ فرمایا بیٹی ہے ملک الموت ہے, اسرائیل ہے. او بے جڑا ماما دیاں گودیاں اجاڑ جاندا ہے, جڑا بچہ نہیں یتیم کر جاندا, بیڑے تے پاس بربادیاں برباد کر جاندا ہے. عرض کر دیا بابا ساڈے بیڑے کی لینے آیا ہے؟ فرمایا بیٹی زہرا تیری میری جدائی دا ویلا آ گیا ہے. فرمایا تیرے بابا دی روح لین آیا ہے. سیدہ بابا دے سینے تے لیٹ کے رونے لگے پیاں. عرض کی تھی بابا تواڈے باج نہیں جیا جانا. عرض کی تھی بابا میں تواڈے بغیر نہیں رہ سکوں گی. عرض کی تھی بابا امی بھی ٹر گئی, پیر بھی کوئی نہیں, اپنے جان دیا گلا نہ کرے آجے. میرے نبی نے بیٹی نو سینے لا کے فرمایا بیٹی زہرا تو جنتیاں عورتوں دی سردار ہے, قبر تے تیری میری ملاقات سب سے پہلے آوے گی. نوجوانوں سیدہ نو میرے آقا تو سلیاں دے رہے. سیدہ بابا دے سینے دے لیٹ کے رو رہیاں. یہ لگیاں والے چپ نہیں کر دے, یہ دیا لکھ دلا سے
نبی کریم دا سارے اک دا سمایا شادی گودی دے اندر صحابہ بیڑے دے پار کھلو کر رہی جا رہے اچانک جبریل آ گئے عرض کی تھی کملی والے اسرائیل میری کن دے پیچھے کھڑا ہوئے سونے اجازت مانگ دے اجازت ہے میں تے آ جاواں میرے نبی نے فرمایا اسرائیل اجازت ہے آ جاؤ اسرائیل نے آ کے نبی کریم دے سینے دے اندر رکھے آؤ سرکار نے فرمایا اسرائیل بڑی تکلیف پیا دینا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ کائنات سب تو تھوڑی تکلیف دوانو پیا دینا روح نکلن لگیا دین لگتا جی میں جسم دے اندروں ہر چیز روح نکل دی ہے سونے آئی جی لگتا ہے جی میں زندہ بکری دی کھلو دار لے جاوے میرے آقا نے فرمایا اسرائیل کنی تکلیف دینی آج محمد نو دے لے میرے غلامہ نو تکلیف نہ دینی آج جنی دنیا میں نو تکلیف دے لے بہت سونے تیری اللہ جو پالیاں نوجوانوں جیولے میرے آقا دی روح نے پرواز کی دی فرشتے نو دے جا رہے حدیث پاک کیوں دا جبریل دے رو دیاں آواز آئیاں حضرت سلمہ فرما دیاں ان جدی خوشبو کدے سنگی نہیں جو میں اس دے آرے آئی اے دنیا ڈاٹی ایسی اماڑے ڈر دے اس نہیں کر دے ٹر جانے محبوب جنا دے وہ نہ جو دے اتنا مر دے نبی کریم دی روح نے پرواد کی دی جی خالیاں آوازیں آ رہی ہوں نقیدہ بج پڑیا مدینے والے انج روندے انج لگدا جی مکاناں دیاں چھتاں اڑ جان گیاں آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا جڑے کھڑے نے انہاں کول بیٹھیا نہ گیا جڑے بیٹھے نے اٹھیا نہ گیا کئی صحابہ نبی کریم دے بھی صاحب دی خبر سن کے پاؤ میں آ گئے نوجوانوں کئیاں دا دماغی توازن بگڑ گیا لوگ چیخاں مار کے مدینے دیاں کھلیاں جلو رہے فرشتے بھی رو رہے جنات بھی رو رہے نوجوانوں میں کھیڑا رنگ دیواں نبی کریم دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید کھیتاں نو پانی دے رہے پتر جا کے کہنے لگا بوجی نبی کریم پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر پر بھی نہیں ویکھے آسمان پر ویکھ کے کہنے لگے ربا یہ تیرا ماہی ڈر گیا ہے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے یاد بعد کسے ہور نہ ویکھا کدھر اکھیاں دا بزوی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں میاں صاحب فرما دینے دیدے دل پر ویکھن کارن تے بن دل پر کیوں رکھا جنہ اکھانا دل پر دی سے تے پٹھ پاون او اکھیاں دیدے دل پر ویکھن کارن نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اکھیاں دے پانی اندر ڈبدیاں تازیاں پیاں اکھیاں عشق دے بجھے پیٹ نو جازم نگاہ دار کردیاں پیا اکھیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھا اکھیا تیرے یار دے بعد نہ کیا نہ کسی ہور نو نہ ویکھا کہ رکھیا دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھا نبی نہ ہوگی سارے مدینہ طیبہ تے ارد گرد علاقے تے خبر مل گئی نبی پاک دا وصال پاک ہو گئے لوگ کٹھے ہو رہے ہم 10 صحابہ آندے نے نبی پاک دے اماشا دے حجرے چا آکے تے دروشری پڑھ دے نبی پاک دی صفت کر دے ناتا پڑھ دے گزر جان دے 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا نوجوانوں پھر یہ مسئلہ اٹھیا کہ نبی پاک کو دفن کتھے کیتا جائے قبر انور کتھے بنائی جائے یہ مسئلہ حل کیتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
فرمایا میں نبی پاک کو سنیا کہ حضور نے فرمایا نبی اتھے دفن کیتے جاندے نے جتھے نبی دی روح پرواز کرے. تو فیصلہ ہو گیا کہ عائشہ صدیقہ دے حجرے چ نبی پاک دا وصال ہویا تے حضور ایتھے دفن کیتے جاون گے. عائشہ فرماتی میں بچپن چ ایک خواب ویکھیا کہ 3 چن میری گودی وچ آئے. بچپن چ اپنے خواب دیکھے تھے. اپنے ابا جان ابو بکر صدیق اکبر چونکہ خواباں دی تعبیر دے بہت ماہر سن. عرض کی تھی ابو جی میں خواب دیکھا. فرمایا بیٹی یہ خواب کسی نے سناوی نہ. جس دن نبی پاک دا وصال ہویا تے آپ دی قبر انور اما سے عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بنی نا. حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ نے فرمان لگے بیٹی تیرا ایک چن آ گئے. جدو حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا تے آپ دی قبر انور نبی پاک دے پہلو چ بنی تے آپ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ دوسرا چن آ گیا. جدو حضرت عمر فاروق دی شہادت ہوئی کہ آپ دی قبر انور حضرت ابو بکر صدیق دے پہلو چ بنی نا تے آپ فرماتی میں سمجھ گئی 3 چن پورے ہو گئے. آئی میرے خواب دی تعبیر سے. آج جڑا گنبد خضرا ہے اے حجرہ ہے عائشہ صدیقہ دا. 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام میں جتنے درود و سلام پڑھنا ہوتا نا وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ. وہ میری تیری روحانی ماں دا حجرہ ہے جدی کائنات زیارتہ کرنے واسطے جاندی ہے حجرہ عائشہ صدیقہ. نوجوانوں 3 دن کے بعد نبی پاک دی قبر انور بنائی گئی. بعد دوست یہ مسئلہ پوچھتے ہیں نبی پاک دا جنازہ کنے پڑھایا. یاد رکھیے گا کہ نبی پاک دا جنازے دی کیفیت وہ نہیں سی جڑی امت دے جنازے دی کیفیت ہوئی. اسی تے 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھنے ہیں. آخری تکبیر تو پہلے اسی دعا پڑھنے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. میت دی بخش دے دعا کرنے ہیں. نبی کریم نے جنہ دی بخشش اللہ نے حکم فرما کے فرما دیتا تیرے صدقے سونے میں اگلے پچھلے نو معاف کر دے. لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. حضور دی چونکہ بخش دی دعا تے نہیں کی جا سکتی کہ جنازہ کیویں پڑھیا گیا. وہ جڑا 10 صحابہ آندے سن نبی پاک تے درود و سلام پڑھ کے حضور دی شکریہ ادا کر دے کہ تساں رب دا دین ساڈے تک پہنچایا. حضور دی توصیف و ثنا کر دے او ہی اصل چ حضور دا جنازہ سی. آخر تے نبی پاک دی اہل بیت اطہار نے آ کے تے حضور علیہ السلام دی درود و سلام پڑھیا تے پھر نبی پاک نو دفن کیتا گیا. نوجوانوں نبی پاک تو بعد صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. دن بھی رونا تے رات بھی رونا. حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینے دی گلیاں چمندے پھر دینے تے نکے نکے بچوں نو سینے لگا کے فرماتے نے بچیو کدھر میرا ماہی دیکھیا جائے. نبی کریم دا نام مبارک سن کے بچے رون لگتے تے حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں جو کسن میرا ماہی نظری آیا تو منو ضرور بکھایا جائے. حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہتے. شام میرے گھر آ کے روندنے تے گھر والے پوچھتے ہیں دن کتھے گزاریا. تے رو کے فرماتے ہیں مدینے دے باہر جا کے رستے دیکھ رہے ہیں اور کسی رات میرا ماں ہی واپس آ جائے. نوجوانوں یہ تے انسانہ دی کیفیت ہے نا. نبی پاک دا گدھا جدے تے نبی پاک سواری فرماتے سن جدا نام سی یافور. وہ گدھا 3 دن نبی پاک دی قبر انور کو بیٹھا رہا تے حضور نو آوازاں مار دے تے ڈھونڈ دے. سرکار نظرین آئے تو دیکھو لوگ برداشت نہ ہو رہے. انہیں مدینہ طیبہ دے بنو ہاشم دے ایک کونے دے وچ چھلانگ مار کے جانو قربان کر دیتے. نبی پاک دی اونٹنی غضبا انہیں نبی پاک تو بعد کھانا پینا چھوڑ دیتا نہ کچھ کھاوے تھے نہ پیوے. سرکار نظرین آئے تو انہیں بھی مدینہ دے کونے وچ چھلانگ مار دیتی. بعض روایات چاہتا مدینہ دیا دیواروں نے ٹکرا مار مار کے نبی پاک دے کدی یافور نے اپنی جان قربان کی تھی. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے چوک وچ بیٹھے رہتے ہیں. جیڑا گزرتا انہوں پکڑ کے پوچھتے ہیں تو سرکار نے ویکھیا سی جو کہتا سی میں حضور دی زیارت کی تھی انہیں چھوڑ دینا. جے کسی کہنا میں نہیں ویکھیا تے کہنا آ میرے کول بیٹھ میں تینوں دسا رب نے میرا ماہی کنا کو سونا بنایا سی. وہ بہانے ڈھونڈنے کو ملے جتنا یار دیا قدم کریے. گرامی قدر حضرات 6 مہینے گزرے نا تے ان 6 مہینے بچ نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا پاک نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا.
یاد رکھیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئی. آپ نے جب دنیا تو وصال کا پاک کیتا تے انتقال کیتا تو آپ کی عمر تقریباً 26 یا 25 سال این جوانی سے. آپ نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں. 6 مہینے کسی چپ کیتا نہیں بیٹھا دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں تے بابا بابا کہہ کے روند کے کدی رات میں جا کے بابا دی قبر تو چپا مار کے کہتی ہیں بابا یہ تو ہاتھے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی کہ میں کیویں جیواں گی. دن بھی رونا تے رات بھی رونا کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیتا. مدینہ دی عورت آ کے کہتی ہے سیدہ یہ صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو ہاڈے روبا نہ ساڈے کلیجے پھٹ جانے تو رو کے فرما دیا لوگوں جڑا غم مینوں لگیا نا غم کدے دن نو لگ جاوے تے دن بھی رات بن جاوے. نکے نکے بچے بھی روندے سیدہ زہرا پاک نو عورت آ کے کہتی ہے سیدہ کدے تے آرام کریا کرو رو کے فرما دیا جنہوں نے ویکھ کے آرام ہوتا سی اما ہی ٹر گئے کون آرام کے تو لگے آما. آج گری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مخارا اجڑی بستی نگری آوے گھنٹ دیتی جدی آرا. نوجوان 6 مہینے گزر کے رمضان شریف دیارے آ گئے. مولا علی فرما دیتے نا رمضان دا دیارہ میں برن گھرے آیا دیکھے آئے اج سیدہ زہرا اپنے بیڑے دی سبائی پہیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسلے آپ کروا رہی ہیں کھانا بناؤ کے بچیاں نو کھلا رہی ہیں. مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے. مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے کے لے گئی ہوں عرض کی دی مولا علی ذرا پتران نانے دے روزے پہ بھیجے آجے تو ضروری گلاں کرنیاں نے. مولا علی نے فرمایا پترو جاؤ نانے دے روزے پہ مالی دعا کر کے آؤ. حسنین کریمین روزے باہر چلے گئے. سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی. مولا علی دی گودی کی سر ایک دن رکھے آؤ تے رو کے کہنے لگی مولا علی اجی اجی رات ویلے میری اکھ لگے گئی میرے خواب دے اندر میرے بابا آ گئے میں بابا نو جفا مارے آؤ عرض کی بابا کیا نال جنہیں کری گا دن بھی رونی رات بھی رونی بابا دل نہیں لگتا ہو یا میرے کھلے آ جاؤ یا میرے بھی نال لے جاؤ. اس سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ تین گل وچ پا لیا در بیماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑنا فرمان لگی میرے بابا نے سینے سے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میرا بھی نہیں لگتا تیری تیاری کر لے میں سارے نبیوں دی روح لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا. سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی اج میری آخری رات ہے میں بابا کو ٹر چلی ہوں. مولا علی چیخا مار کے رونے لگے فرمایا زہرا اج تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیا گلا نہ کر بچے نکے نکے فرما دیا میں کی کرا بابا بھیر دل نہیں لگے جاؤ ہاتھ جوڑ کے گردیاں نے بیلا چھوڑا رہ گیا میرے بابا لے آ گئے میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج. مولا علی رو کے فرمایا زہرا بولو عرض کی مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تھوڑے بچیاں دی ماں کدے خدمت
کوتاہی ہوئی ہوے سارا نو معاف کریا جے کدے آواز دیتی ہوے میں عبادت کرنی سنی نہ ہوے مینوں معافی دیا جے میں جوانو زد کر دیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا جے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دیا جے مولا علی نے فرمایا زارا میری گلا نہ کر میں بڑا راضی ہوں دوسری وصیت لایا نبی نے شہزادیاں سے جوڑ لئی اد کر دیا مینوں کسے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جائے جے کوئی میرا جنازہ نہ ویکھے کوئی آکھے نہ نبی دی بیٹی دا جنازہ پیا جاندا ہے نوجوانوں تیسری وصیت لایا کلیجہ پھٹ جاندا ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی انہاں دیاں ماواں بچپن چ ٹر جاندیاں نے او بچے نکراں چ بیٹھ روندے نے او دیاں دیواراں نال لگ کے روندیاں نے میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب کلثوم دا خیال رکھے آ جائے فرما دیا تو سنگل کفن کفن چلا کے جانا پتہ نہیں کوئی کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے نہ جاندی واری بچہ نو کھانا کھلا چلیاں کربلا دی لوڑ زلفاں جبنی نہ جاندی وار خسر کرا کہ زلفاں بھی سوار چلیاں بیٹا صاف کر چلیاں میرے بچہ نو رون نہ دے آوازے انو کرج بے کر رہے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی نے فرمایا زارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوان چوتھی وصیت لایا ہاتھ جوڑ کے گلیاں نے مولا علی ٹر چلیاں تو آدھے بچیاں دی ماں زندگی کٹھیاں گزری ہے میں ٹر جاؤں مینوں بھولنا ہو جایا میری قبر تے ہوندے جاندے رہا دے مولا علی نے فرمایا زارا مینوں بھی معافی دے دے تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر کیا بندہ خدمت نہیں کر سکیا نبی کریم میری شکایت نہ لوی میرا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے حسنین روندے آگے کہہ لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے پترہ نو سینے نال لایا فرمایا پتر روندے کیوں عد کی تھی بابا نانے دے روزے تے جاؤں رے ساؤں تو سونی شکلہ نظری آئیاں انہیں کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اگا بجھے تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی روح دے استقبال کرنے آیا دعا پترہ نے ماں دے قدوہ پتوڑ رکھ دیتے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں کا فرما دینے امام والے امام دے کلے اسے فریاد لے جا دے پر مویا والے رو آپے چپ کر جان دے کدے غور کیتا ہے عید دا دن آ جائے کہ سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناتا تے جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے وہ عید والے دن نوے سوٹ پا کے قبرستان جا کے تے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے باپ چلے جان تے ماں چلے جائے نہ تے پوچھو انہاں کول جنہاں دے ٹر گئے پھر کچھ چند دن پہلے کہ بابا جی بیٹھے بڑے وڈیرے سارے تو نہ پوچھا بابا جی زندگی کیویں گزری کھل گیا سی سب دکھاں چ گزر گئی وہ بچی گزری پر شکر پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تو غربت دے دکھ بھول گئے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہ
کہنے لگے نہیں اسی سب کوئی حسرت نہیں، رب دا بڑا فضل ہے۔ میں دیکھا کہ بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے پتھر، پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے بابا جی رو کے کہنے لگے اسی سب ہور تو کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہو گئی، کدے ہن ماں ہو گئی۔ اللہ خوشیاں دے تے یاد ماپے ہوندے، کدے دکھ آ جائے تے یاد پھر بھی ماپے ہوندے۔ میری ملت نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان بھی حضور نے 6 سال دی عمر چھوڑ کے چلی گئی۔ سیدہ زہرا پاک بھی دنیا چین جوانی کو جدو چھوڑ چھوڑ بچے سنا خود بھی انتقال کر گیا تھے۔ آپ دے انتقال دی ایک ہی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہ ہویا، بھی چھوڑا مار دیندہ دل براندہ۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو با صحابہ کے بعد جدو بھی بیٹھ دے گلا نبی پاک دیا کر دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ جدائی اینی برداشت بھی نہیں سن کر دے۔ ایک دن نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے ملن آیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے ٹوٹ پہ دیا کہ جی یا رسول اللہ جو حکم آپ جی میں تواڈی مسجد دا ستون ہے نا، ایتھے ایک مسجد نبی دا ستون سے اتنی دور گئے، اس ستون دے اوپر تو ہو کے تو دوبارہ واپس آ گئے تے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ میرے کو تواڈے باج نہیں دے رہا جانا۔ جڑے یار دی جدائی ایتھوں لے کے اس ستون تک برداشت نہیں سن کرتے، سوچو نبی پاک دے بعد انہاں دا کی حال ہویا ہوگا، کی حال ہویا ہوگا۔ آخری دم تک نبی پاک نے یاد کر کر کے روندے رہے۔ گرامی قدر حضرات، 1500 سال بعد امت دا آ حال ہے۔ تو سوچو جنہاں نے راجہ راجہ کے یار دیاں دیداں کی تھی عمر کی، انہاں دا کی حال ہویا ہوگا۔ میں چونکہ سیالکوٹ ایک مافت تے پہنچنا 11 بجے موتے پہنچنا سی، وقت زیادہ ہو گیا، پھر کدے آئے تے بڑھن والے تو مزید انشاءاللہ عزیز کسی موضوع تے گفتگو عرض کریں گے۔ آج میری حاضری نہیں قبول فرماؤ، اللہ تعالیٰ بھائی جان جنہوں نے مافت اہتمام کیتا تمام لوگ کاوش نو قبول فرما کے جنہیں کثیر عطا فرمائے، بڑھن تے اللہ ہمیشہ صحابہ نبی کریم نبی صاحب دی خبر سن کے موتے ہو گئے، نوجوانوں کئیاں دا دماغی توازن بگڑ گیا، لوگ چیخاں مار کے مدینے دیاں کھلیاں جلو رہے، فرشتے بھی رو رہے، جنات بھی رو رہے، نوجوانوں میں کھیڑا رنگ دیواں، نبی کریم دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید کھیتاں نو پانی دے رہے، پتر جا کے کہنے لگا بوجی نبی کریم پردہ کر گئے، صحابی نے مڑ کے پتر پر بھی نہیں ویکھیا، آسمان پر ویکھ کے کہنے لگے ربا کہ تیرا ماہی ڈر گیا ہے، انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے، تیرے یاد دے بعد کسے ہور نہ ویکھا، کدھرے اکھیاں دا بزوی نہ ٹوٹ جاوے، اکھاں نبی نہ ہو گئیاں، نیازہ فرما دے نے دیدے دل پر ویکھن کارن تے بن دل پر کیوں رکھا، جنہ اکھانا دل پر دی سے تے پٹھ پامن او اکھیاں، دیدے دل پر ویکھن کارن نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اکھیاں دے پانی اندر ڈبدیاں تردیاں پیاں اکھیاں، عشق دے بجھے پیٹ نو جاذب ننگا ظاہر کردیاں پیاں اکھیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھا، اکھیا تیرے یار دے بعد نہ کیا نہ کسی ہور نہ ویکھا کہ رکھیا دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے، اکھا نبی نہ ہوگی۔ سارے مدینہ طیبہ کے ارد گرد علاقے سے خبر مل گئی نبی پاک کا وصال پاک ہو گئے، لوگ کٹھے ہو رہے، ہن 10 صحابہ آندے نے نبی پاک دے اماشا دے حجرے چ آ کے درود شریف پڑھ دے، نبی پاک دی صفت کر دے، نعتاں پڑھ دے، گزر جاندے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نوجوانوں پھر یہ مسئلہ اٹھا کہ نبی پاک کو دفن کتنے کیتا جائے، قبر انور کتنے بنائی جائے۔ یہ مسئلہ حل کیتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔
آپ نے فرمایا میں نبی پاک کو سنیا کہ حضور نے فرمایا نبی اتھے دفن کیتے جاندے جتھے نبی دی روح پرواز کرے. تو فیصلہ ہو گیا کہ عائشہ صدیقہ دے حجرے چ نبی پاک دا وصال ہویا تے حضور اتھے دفن کیتے جاون گے. عائشہ فرماتی ہے میں بچپن چ ایک خواب ویکھیا کہ 3 چن میری گودی وچ آئے. بچپن چ اپنے خواب دیکھے تھے. اپنے ابا جان ابو بکر صدیق اکبر چونکہ خواباں دی تعبیر دے بہت ماہر سن. عرض کی تھی ابو جی میں خواب دیکھا. فرمایا بیٹی یہ خواب کسی نے سناوی نہ. جس دن نبی پاک دا وصال ہویا تے آپ دی قبر انور اما سے عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بنی نا. حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ نے فرمان لگے بیٹی تیرا ایک چن آ گئے. جدو حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا تے آپ دی قبر انور نبی پاک دے پہلو چ بنی تے آپ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ دوسرا چن آ گیا. جدو حضرت عمر فاروق دی شہادت ہوئی کہ آپ دی قبر انور حضرت ابو بکر صدیق دے پہلو چ بنی نا تے آپ فرماتی میں سمجھ گئی 3 چن پورے ہو گئے. آئی میرے خواب دی تعبیر سے. آج جڑا گنبد خضرا ہے اے حجرہ ہے عائشہ صدیقہ دا. 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام نو جتھے درود و سلام پڑھنا ہوندا نا وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ. وہ میری تیری روحانی ماں دا حجرہ ہے جدی کائنات زیارتہ کرن واسطے جاندی ہے حجرہ عائشہ صدیقہ. نوجوانوں 3 دن کے بعد نبی پاک دی قبر انور بنائی گئی. بعد دوست یہ مسئلہ پوچھتے ہیں نبی پاک دا جنازہ کنے پڑھایا. یاد رکھیے گا کہ نبی پاک دا جنازے دی کیفیت وہ نہیں سی جڑی امت دے جنازے دی کیفیت ہوندی. اسی تے 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھنے ہیں. آخری تکبیر تو پہلے اسی دعا پڑھنے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا. میت دی بخشش دی دعا کرنے ہیں. تے نبی کریم نے جنہ دی بخشش اللہ نے حکم فرما کے فرما دیتا تیرے صدقے سونیا میں اگلے پچھلے نو معاف کر دے لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. حضور دی چونکہ بخش دی دعا تے نہیں کی جا سکتی پھر جنازہ کیویں پڑھیا گیا. وہ جڑا 10 صحابہ آندے سن نبی پاک تے درود و سلام پڑھ کے حضور دی شکریہ ادا کر دے کہ تساں رب دا دین ساڈے تک پہنچایا. حضور دی توصیف و ثنا کر دے او ہی اصل چ حضور دا جنازہ سی. آخر تے نبی پاک دی اہل بیت اطہار نے آ کے تے حضور علیہ السلام دی درود و سلام پڑھیا تے پھر نبی پاک نو دفن کیتا گیا. نوجوانوں نبی پاک تو بعد صحابہ دے دل دی دنیا میں جڑ گئی. دن بھی رونا تے رات بھی رونا. حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینے دی گلیاں چمندے پھر دینے تے نکے نکے بچوں نو سینے لگا کے فرماتے نے بچیو کتنے میرا ماہی دیکھیا جائے. نبی کریم دا نام مبارک سن کے بچے رون لگتے تے حضرت بلال حبشی فرماتے نے جو کسن میرا ماہی نظری آیا تو منو ضرور بکھایا جائے. حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہتے. شام میرے گھر آ کے روندے تے گھر والے پوچھتے نے دن کتنے گزاریا تے رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے دیکھدا رہیا اور کسی رات میرا ماں بھی واپس آ جائے. نوجوانوں یہ تے انساناں دی کیفیت ہے نا. نبی پاک دا گدھا جہدے تے نبی پاک سواری فرماندے سن جہدا نام سی یافور. وہ گدھا 3 دن نبی پاک دی قبر انور کو بیٹھا رہا تے حضور نو آوازاں ماردا تے ڈھونڈدا. سرکار نظرین آئے تو دیکھو لوگ برداشت نہ ہو رہا. انہیں مدینہ طیبہ دے بنو ہاشم دے ایک کنویں دے وچ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتے. نبی پاک دی اونٹنی غضبا انہیں نبی پاک تو بعد کھانا پینا چھوڑ دیتا نہ کچھ کھاوے تھے نہ پیوے. سرکار نظرین آئے تو انہیں بھی مدینہ دے کنویں وچ چھلانگ مار دیتی. بعض روایات چاہتا مدینہ دیا دیواروں نے ٹکرا مار مار کے نبی پاک دے کدی یافور نے اپنی جان قربان کی تھی. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے چوک وچ بیٹھے رہتے جیڑا گزرتا انہوں پکڑ کے پوچھتے نے تو سرکار نے ویکھیا سی جو کہتا سی میں حضور دی زیارت کی تھی انہیں چھوڑ دینا. جے کسی کہنا میں نہیں ویکھیا تے کہنا آ میرے کول بیٹھ میں تینوں دساں رب نے میرا ماہی کنا کو سونا بنایا سی. بہانے ڈھونڈتے نے کو ملے جتنا یار دیا گزن کریے. گرامی قدر حضرات 6 مہینے گزرے نا تے وہ 6 مہینے بچ نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا پاک نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا.
یاد رکھیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئی. آپ نے جب دنیا تو رسالت کا پاک کیتا تے انتقال کیتا تو آپ کی عمر تقریباً 26 یا 25 سال این جوانی سے. آپ نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں. 6 مہینے کسی چپ کیتا نہیں بیٹھا دن بھی رو دیا تے رات بھی رو دیا تے بابا بابا کہہ کے رو دیا. ادھی رات میں جا کے بابا دی قبر تو چپا مار کے کہہ دیا بابا یہ تو ہاتھے باپ میری زندگی لمبی ہو گئی کہ میں کیویں جیواں گی. دن بھی رونا تے رات بھی رونا کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیتا. مدینہ دی عورت آ کے کہہ دیا سیدہ یہ صبح رویا کرو یا رات رویا کرو ہاڑے لوگوں نے ساڑے کلیجے پھٹ جانے تو رو کے فرما دیا لوگوں جڑا غم میں نو لگیا نا غم کدے دن نو لگ جاوے تے دن بھی رات بن جاوے. نکے نکے بچے بھی رون دے. سیدہ زہرا پاک نو عورت آ کے کہہ دیا سیدہ کدے دے آرام کریا کرو تو رو کے فرما دیا جنہوں نے ویخ کے آرام ہوگا سی عمر ہی ٹور گئے کون آرام کے تو لگے آما. آج گری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹور گئے نے دلدار دلا گھرے آیا دیکھے آئے اب سیدہ زہرا اپنے بیڑے جی سبائی پہیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسلے آپ کروا رہی ہیں کھانا بناؤ کے بچیاں نو کھلا رہی ہیں. مولا علی فرمان لگے زہرا آج میں بڑا راضی ہوں تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے. مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے کے لے گئی ہوں عرض کی دی مولا علی ذرا پتران نانے دے روزے پہ بھیجے آجے تو ضروری گلہ کرنیاں نے. مولا علی نے فرمایا پترو جاؤ نانے دے روزے پہ مالی دعا کر کے آؤ. حسنین کریمین روزے باہر چلے گئے. سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی. مولا علی دی گودی کی سر ایک دن رکھے آؤ تے رو کے کہنے لگی مولا علی اجی اجی رات ویلے میری اکھ لگے گئی میرے خواب دے اندر میرے بابا آ گئے میں بابا نے جفا مارے آؤں عرض کی دی بابا کیا نل جنہی کری گا دن بھی رونی رات بھی رونی بابا دل نہیں لگ جاؤ یا میرے کھلے آ جاؤ یا میں نمی نال لے جاؤ اس پنے اندر ماہی ملے آؤ تین گل وچ پا لیا در بیماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑنا جاؤں. فرمان لگی میرے بابا نے سینے دے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میرا بھی نہیں لگتا تیری تیاری کر لے میں سارے نبیوں دی روح لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا. سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی آج میری آخری رات ہے میں بابا کو ٹر چلی مولا علی چیخا مار کے رونے لگے. فرمایا زہرا اجے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیا گلا نہ کرو بچے نکے نکے. فرما دیا میں کی کرا بابا پھر دل نہیں لگے جاؤ ہاتھ جوڑ کے گردیاں نے بیلا چھوڑا رہ گیا میرے بابا لے آ گئے میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج. مولا علی رو کے فرمایا زہرا بولو
وہی ہوئی ہوئے زیادہ نو معاف کریا جے کدے آواز دیتی ہوئے میں عبادت کرنی سنی نہ ہوئے مینو معافی دیا جے جو جبانو زد کر دیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا جے مینو محمد دی سمجھ کے معافی دیا جے مولا علی نے فرمایا زارا میرے گلا نہ کر میں بڑا راضی ہوں دوسری وصیت لایا نبی نے شہزادیاں تھے جوڑ لے عرض کر دیا مینوں کسے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جائے جے کوئی میرا جنازہ نہ ویکھے کوئی آکھے نہ نبی دی بیٹی دا جنازہ پہ جانا ہے نوجوانوں تیسری وصیت لایا کلیجہ پھٹ جانا ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی انہاں دیاں ماواں بچپن چ ٹر جاندیاں نے او بچے نکراں چ بیٹھ روندے نے او دیاں دیواراں نال لگ کے روندیاں نے میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب کلثوم دا خیال رکھے آجے فرما دیا تو سنگل سفر کا بچہ لگے جانا پتہ نہیں کوئی کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے نہ جاندی واری بچہ نو کھانا کھلا چلیاں کربلا دی دھوڑ زلفاں جپنی ہے نہ جاندی وار غسل کرا کہ زلفاں بھی سوار چلیاں بیٹا صاف کر چلیاں میرے بچے نو رون نہ دے آوازے اے نکرہ جبہ کر رہے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی نے فرمایا زارا وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوان چوتھی وصیت لایا ہاتھ جوان کے گلیاں نے مولا علی ٹر چلیاں تو آدھے بچیاں دی ماں زندگی کٹھیاں گزری ہے میں ٹر جاؤں مینوں بھولنا ہو جایا میری قبر دے ہوندے جاندے رہا دے مولا علی نے فرمایا زارا مینوں بھی معافی دے دے تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر کیا بندہ خدمتہ نہیں کر سکے آؤ نبی کریم میری شکایتہ نہ ہو لوی میرا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے حسنین رو دے آگے کہہ لگی اماں اجے جائینو مولا علی نے پترہ سینے نال لایا فرمایا پترہ رو دے کیوں عد کی تھی بابا نانے دے رو دے تے جاورے ساؤ تو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہیں کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اگا بجھے تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی روح دے استقبال کرنے آیا دعا پترہ نے ماں دے قدوہ کھوڑ رکھ دیتے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں کا پرواد نے امام آبادے امام دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویاں والے رو رو آپے چپ کر جان دے کدے غور کیتا ہے عید دا دن آ جائے کہ سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناتا تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے عید والے دن نوے سوٹ پا کے قبرستان جا کے تے ماما دیاں قبران تے بیٹھ کے روندے روندے باپ چلے جہاں تے ماں چلے جائے نہ تے پوچھو اونا کلو جنہ دے ٹر گئے پھر کچھ چند دن پہلے کہ بابا جی بیٹھے بڑے بڑے سارے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کیوں گزری کھل گیا سی سب دکھاں چی گزر گئی اکھلو بچی گزری پر شکر پتر جوان ہوئے تو کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں کارا بھی دیتی ہیں تو غربت دکھ کو لگے نہ کہ بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی
کہہ لگے نہیں اسی سب کوئی حسرت نہیں، رب دا بڑا فضل ہے۔ میں دیکھا کہ بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے پتھر، پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے بابا جی رو کے کہہ لگے اسی سب ہور تو کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوے، کدے ہن ماں ہوے۔ اللہ خوشیاں دے تے یاد ماپے ہوندے، کدے دکھ آ جائے تے یاد پھر بھی ماپے ہوندے۔ میری ملت دے نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان بھی حضور 6 سال دی عمر سے چھوڑ کے چلی گئی۔ سید ازہر پاک بھی دنیا چین جوانی تو جدو چھوٹے چھوٹے بچے سن آپ خود بھی انتقال کر گیا تے آپ دے انتقال دی ایک ہی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہ ہویا، بھی چھوڑا مار دیندا دل براندا۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو با صحابہ کے بعد جدو بھی بیٹھتے ہیں گلاں نبی پاک دیاں کر دیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ جدائی اینی برداشت بھی نہیں سن کر دے۔ ایک دن نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے ملن آیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے ٹوٹ پہ دے کہ جی یا رسول اللہ جو حکم آپ جی میں تہاڈی مسجد دا ستون ہے نا، ایتھے ایک مسجد نبی دا ستون سے اتنی دور گئے، اس ستون دے اوپر تو ہو کے تو دوبارہ واپس آ گئے تے آکے عرض کر دیں یا رسول اللہ میرے کو تواڈے باج نہیں دے رہا جانا۔ جڑے یار دی جدائی اتھوں لے کے اس ستون تک برداشت نہیں سن کرتے، سوچو نبی پاک دے بعد انہاں دا کی حال ہویا ہوگا، کی حال ہویا ہوگا۔ آخری دم تک نبی پاک نو یاد کر کر کے روندے رہے۔ گرامی قدر حضرات کے 1500 سال بعد امت دا حال ہے، تو سوچو جنہاں نے راجہ راجہ کے یار دیاں دیداں کی تھی عمر کی انہاں دا کی حال ہے۔